داعیوں کا آنا شروع ہو گیا، اور 300 داعیہ آئی کلیم اللہ کو لینے کے لیے، 200 آئی، اور سب نے کلیم اللہ کو اٹھایا اپنی گود میں اور دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن کلیم اللہ نے دودھ پیا نہیں۔ اور جب باری آئی اللہ کے محبوب کی، 300 داعیاں تو آئی، لیکن ایک نے بھی ہاتھ رحمت للعالمین کو لگایا نہیں۔ فرق موسیٰ اور فرق محمد رسول اللہ۔ جب اللہ کے کلیم کی باری آئی تو رب العالمین نے داعیوں کو بھیجنا شروع کر دیا، ایک سے بڑھ کر ایک یہ کوشش کر رہی ہے کہ میرا دودھ پی لے، ملکہ کا بیٹا، رانی کا بیٹا، میری دنیا بن جائے گی، دودھ پلانے کی غرض سے آؤں گی، مجھے اجرت بھی ملے گی، بچہ دودھ بھی پی لے گا۔ ہر ایک نے بڑی کوشش کی، لیکن رب العالمین نے اعلان فرما دیا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور میرے کلیم میں نے تجھ پر سارے دودھوں کو حرام کر دیا۔ جب اللہ حرام کر دے تو پیغمبر کہاں پی سکتے؟ سب نے تو بڑی کوشش کی، لیکن رب العالمین نے اپنے کلیم کو حکم فرما دیا تھا، سارے دودھ حرام سوائے موسیٰ کے، جس نے تجھے میرے سپرد ماں تھی۔ جب رب العالمین نے دیکھا کہ موسیٰ آ گئی، اب گود میں رکھا، تو کلیم اللہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ آئی تو ساری تھی، کوشش تو سب نے کی، لیکن کامیاب کوئی نہیں ہوئی، صرف اور صرف موسیٰ کے۔ لیکن ادھر کلیم اللہ تھے، ادھر حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ کی باری آئی، داعیوں کا آنا شروع ہو گیا، لیکن مکہ کی دھرتی پر جب داعیاں آنا شروع ہوئی، سب سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے خاندانوں کو تلاش کیا، بڑے بڑے گھروں کو تلاش کیا، عمراء وزراء کے گھروں کو تلاش کیا، وہاں سے بچہ لے کر جائیں گی جہاں سے ہمیں کچھ ملے گا۔ حقیقت میں رب العالمین نے ہمیں بتلانا تھا، 300 آئے گی، لیکن میرے حبیب کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گی۔ خبردار، کوئی ایک داعیہ بھی میرے محبوب کو ہاتھ نہ لگائے، سوائے حلیمہ سعدیہ کے۔ میں نے چن رکھا حلیمہ کو، جب حلیمہ آئے گی تو میرے محبوب کا دیدار بھی کرے گی، باہوں میں بھی لے گی۔ وہاں سے سب ساتھ آئے، لیکن حلیمہ سعدیہ جو تھی، ان کی جو سواری کو منظور تھی۔ روایات کے اندر 3 سواریاں بیان ہیں۔ ایک میں آتا ہے حلیمہ سعدیہ جس وقت مکہ کی دھرتی کی طرف چلی تو ان کی سواری ایک گئی نہیں۔ دوسری روایت کے مطابق جب مکہ کی طرف سفر شروع کیا تو ان کی سواری ایک خنجر تھا۔ اور تیسری روایت کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ مکہ کی طرف سفر کرنے کے لیے جا رہی تھی تو ان کی سواری ایک اونٹنی تھی۔ اور ان تینوں میں مشہور یہی ہے
کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ آمنہ کے لال کو لانے کے لیے گئی تو سواری اونٹنی مشہور یہی ہے، لیکن تھی اتنی دبلی، اتنی کمزور، اتنی لاغر کہ چل سکتی نہیں تھی۔ ابھی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث جا رہے ہیں، داعیہ ادھر سے بچوں کو لے کر واپس آ گئے۔ خود اندازہ کیجیے کہ یہ کتنی سست، لاغر اور کمزور سواری تھی، ابھی تک یہ پہنچی نہیں ہے، دوسری سواریاں بچوں کو لے کر واپس آ گئی۔ اور آتے ہوئے راستے میں تنزیہ طور پر حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی کہ حلیمہ جلدی کر، ہم تیرے لیے ایک یتیم چھوڑ کے آئیے، جاؤ یتیم کو لے کے آ جا کہ تیرا نصیب بدل جائے، شاہد کہ تیرا مقدر سمجھ جائے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ نے ان کی باتوں پر کان نہ لگا، آ رہی آرام سے آ رہی، لیکن وہ جو 300 داعیاں آئی مکہ کی دھرتی پر یوں گھومی، لیکن قربان جب حلیمہ سعدیہ پہ جب یہ پہنچی مکہ کی دھرتی پر تو سیدھا رسول اللہ کے دروازے پہ دستک، کسی دروازے پہ نہیں گئی۔ باقی جو 300 آئی کوئی دروازہ چھوڑا، لالچ کیا اس دروازے پہ جائیں جہاں سے ہمیں کچھ مل جائے، تاکہ جس بچے کی ہم پرورش کریں اس کی پرورش کے بعد کل جو اس کا بدلہ ہمیں ملے، اس کی جو قدرت ہمیں ملے تو وہ زیادہ سے زیادہ ملے۔ انسان ڈال سے تو جب رسول اللہ کے دروازے پہ آتی تو دستک دینے کے بعد میرا سوال ہوا کرتا تھا کہ گھر میں بچہ ہے؟ اما آمنہ فرماتی ہیں میں جواب دیتی تھی ہاں بچہ ہے، تو پھر پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ بچے کا باپ کیا کام کرتا ہے؟ میں جواب دے کر سنتی بچہ تو یتیم ہے۔ اور اس جواب کے بعد آپس میں باتیں کرتی تھی کہ یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا، ہم کسی اور دروازے پر۔ اور یہاں ایک بات ہے، ظاہراً تو یہ تھا کہ ان عورتوں کی کوشش یہ تھی کہ کسی اچھے گھرانے پہ جائیں، کسی مالدار گھرانے پہ جائیں، وہاں سے بچہ لے کے آئیں، بچے کا بھی کام بن جائے اور ہمارا بھی۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی شان یہ تھی کہ وہ داعیہ اس قابل نہیں تھی کہ میرے محبوب کا دیدار بھی کریں، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اس قابل کی تو صرف حلیمہ سعدیہ تھی۔ جب اللہ کے حکم سے حلیمہ سعدیہ پہنچ آئی دروازے پر، دستک دی تو اما آمنہ نے ان کے سوال و جواب سے پہلے بتلا دیا بچہ تو ہے لیکن ہے یتیم، بغیر پوچھے۔ ماں پہلے کتنی آئی، جب یتیم بچے کا بتایا تو فوراً سن کر چلی گئی، اس لیے پہلے بتلا دوں تاکہ کوئی اور بات نہ۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آمنہ میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ بچہ یتیم ہے کہ نہیں، میں نے صرف اتنا پوچھا ہے بچہ ہے کہ نہیں، میں لینے آئی ہوں، اس بارے میں نہیں پوچھا کہ یتیم ہے کہ نہیں، اس کا باپ کیا کام کرتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے تو تیرے یتیم سے غرض ہے، میں تو لینے ہی اس یتیم کو آئی ہوں۔ جب اللہ نے بھیجا تو بات دیکھیں، اس لیے اس دنیا کی دھرتی پر بھی دو طرح کے لوگ بسا کرتے ہیں، ایک وہ لوگ
اس طرح وہاں پہ دو طرح کی دائیاں ملی، ایک جو کہ دنیا مقصود تھی اور دوسری جو کہ دنیا مقصود نہیں تھی، آمنہ کے لال کی پرورش مقصود تھی۔ آج ہم آمنہ کے لال کی اتباع کو سامنے رکھ کر اپنی اخروی زندگی کو دیکھیں گے کامیاب نہ، اگر دنیا کو دیکھیں گے، دنیا کے کھیل تماشے کو دیکھیں گے، ایش و عشرت کو دیکھیں گے تو پھر ناکام ہو جائیں گے، دنیا کی دفتر میں پھنس جائیں گے۔ برحال بات کر رہا تھا، حلیمہ سعدیہ نے جب اما آمنہ سے پوچھا تو ان کے اس جواب پر اما آمنہ نے بتلا دیا سارا معاملہ کہ میں نے اس لیے بتلایا ہے تجھ سے پہلے کہیں آئی نہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں تو لینے ہی اس یتیم کو آئی ہوں، دروازہ کھولے گی، اپنے یتیم کا مجھے دیدار کروائے گی یا نہیں؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں یہ بات کرنے کی دیر تھی، جناب آمنہ نے دروازہ کھولا، میں اندر چلی گئی، میرا خامد میرا شوہر باہر اونٹنی پر سوار میرے انتظار میں بیٹھا ہے، کب حلیمہ بچہ لے کے آئے گی ہم چلے جائیں گے۔ اندر گئی، کیا دیکھتی ہوں، سامنے ایک بچہ ہے، سفید چادر پر پڑی ہوئی ہے، سفید چادر اوڑھ کر لیٹنے والا ایک بچہ ملا ہے۔ میں نے کہا آمنہ ذرا مجھے اپنے یتیم کا دیدار تو کروا دینا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے اصرار پر جناب آمنہ نے مجھے اجازت دی، حلیمہ جا جا کر میرے یتیم کو تو دیکھ لینا۔ یہ بات کرتے ہوئے اما آمنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سعدیہ پوچھتی ہیں آمنہ کیوں رو رہی ہو؟ اما آمنہ فرماتی حلیمہ سعدیہ اس لیے رو رہی ہوں، اللہ نے مجھے بڑا حسین و جمیل بچہ عطا کیا، ہائے کاش کہ آج اس کا باپ عبداللہ زندہ ہوتے۔ میرا وجدان کہتا ہے رب العالمین نے فرمایا ہوگا آمنہ کیوں فکر کرتی ہے، میں رب ہوں نا، یہ میرا محبوب جو تیرے پاس بھیجا ہے، یہ بیٹا تیرا ہوگا، محبوب میرا ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ نے اور جس کسی نے بھی اما آمنہ سے سوال کیا یہ خواہش رکھی، تو اما آمنہ نے خواہش ظاہر کرتے ہوئے بتلایا اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ اپنی اولاد کے لیے کھلونے لایا کرتا ہے، ہر طرح کی چیز لاتا ہے، اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا ہے، اسے سیر کروانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی او آمنہ فکر نہ کر، یہ تیرا بیٹا میرا نبی میرا محبوب ہوگا، ذرا سے چلنے پھرنے کے قابل تو ہونے دینا۔ دنیا کے باپ کو سیر کروانے کے لیے اپنے بچوں کو دنیا میں لے کے جاتے ہوں گے، باغات میں لے کے جاتے ہوں گے، کھیتی باڑیوں میں لے کے جاتے ہوں گے، لیکن جب یہ تیرا یتیم سیر کرنے کے قابل ہوگا میں رب العالمین سے عرشوں کی سیر کرواؤں گا۔ باپ بچوں کو کھلونے لا کر دیتے ہیں، آمنہ تو فکر نہ کر، جب تیرا یہ لال کھلونوں کے قابل ہوگا اس کے کھلونے میں 4 ستارے بنا دوں گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند بھی 2 پارا ہو جائے گا۔ یہ تو دیکھے گی آمنہ لوگوں کے بچے تو کھلونوں سے کھیلتے ہیں، تیرا لگتے جگر 4 سورج سے کھیلے گا، یہ تو
اجازت ہو تو بچے کو دیکھ لوں۔ اما آمنہ فرمانے لگی یہاں سعدیہ دیکھنا، اندر آئی ہے تو دیکھنے کے لیے دیکھ لینا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے جا کر آرام سے وہ کپڑا اٹھایا، اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو سامنے کیا۔ جب رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں تو دیکھتی ہی رہ گئی، میں تو ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کے محبوب کو دیکھنے لگی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، آمنہ کے لال نے اپنی مبارک آنکھیں کھول لی اور ہلکی سی مسکراہٹ کی اپنے چہرے پر لائی۔ اما آمنہ فرماتی ہیں جس وقت حلیمہ سعدیہ سامنے آئی میرا لگتے جگر مسکرانا شروع کر رہا ہے، مسکرا گیا آمنہ کا لال۔ اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کے مسکرانے کے بعد ایک نور سا نکلا ہے، سیدھا میرے چہرے پہ پڑتا ہوا آسمانوں کے افق پر جا پہنچا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں حلیمہ اس وقت ایسی پریشان ہو گئی، ہکی بکی ہو گئی۔ میں نے پوچھا سعدیہ کیا بات ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی آمنہ تجھے کیا بتاؤں، تیرے یتیم نے جب اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا ایک نور سا نکلا ہے، میرے جسم میں جوش طاری ہو گیا ہے۔ آج آمنہ تجھے کیا بتاؤں، آج جس خوشحالی کی وجہ سے خوش سالی سی میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج آمنہ میں تجھے کیا بتاؤں تیرے لال نے ہلکی سی مسکراہٹ دی ہے، اللہ کی قسم میرے سینوں میں دودھ بلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ آمنہ کے لال کی برکتیں ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کو جس وقت میں نے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اما آمنہ سے کہا آمنہ میں جا رہی ہوں تیرے لگتے جگر کو لے کر۔ اما آمنہ فرمانے لگی حلیمہ سعدیہ لے کر جا میرے لگتے جگر کو، اب اس کی پرورش تو تم نے کرنی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کو اپنی گود میں لے کر جس وقت باہر آئی، حارث سامنے بیٹھے ہیں، میں آ کر حارث کے پیچھے بیٹھ گئی کہ وہ بچہ ہے جو سب سے پہلے اما آمنہ کی گود میں آیا، وہاں سے اب حلیمہ سعدیہ کی گود میں منتقل ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ اونٹ پر پیچھے کجاوے پر بیٹھ گئی، حارث اونٹنی کو اٹھاتے ہیں اٹھتی نہیں، اسے بہکاتے ہیں اٹھتی نہیں، اٹھتی ہی نہیں ہے۔ حارث کہنے لگا کیا بات ہے؟ بیوی سے حلیمہ سعدیہ سے، حلیمہ سعدیہ بھی پریشان ہو گئی، یہ تو لاغر کمزور اٹھنی تھی، آتے وقت ہم دو تھے یہ چل نہیں سکتی تھی، اب تو ہم تین ہو گئے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن حارث کہنے لگے حلیمہ سعدیہ مجھے ایک بات یوں لگ رہی ہے کہ یہ بچہ بڑی عظمتوں والا ہے، لاش بچے کو میری گود میں ڈال دینا، تو پیچھے آگے میں بیٹھا ہوں، شاید یہ بات اس کے احترام میں نہ ہو۔ رب العالمین نے کائنات والوں کو بتلا دیا، او کائنات والوں یہ تو دو جہانوں کا سردار پیغمبر ہے، یہ تو امام الانبیاء پیغمبر ہے، یہ تو سارے نبیوں کا امام ہے، یہ پیچھے بیٹھے اور سواری چلے یہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اب جس وقت وہ بچہ حارث کی گود میں منتقل ہو گیا، جس وقت ان کی گود میں پہنچا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں فوراً اونٹنی اٹھ گئی، چلنا شروع کر دیا، چلتے چلتے اتنی تیز ہو گئی براق سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، ہم حیران
پوچھتے ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں، جواب یہی ملتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے یہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں، وہ ساری گاڑیاں پیچھے رہ گئی، ہم آگے نکل گئی۔ جو راستہ میں بھی بچے لے کر آگے اور یہ بھی جا رہی ہے، اور ابھی کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ساری پیچھے رہ گئی، حلیمہ سعدیہ آگے۔ اب وہ داعیہ پوچھتی ہیں، حلیمہ بتا تو صحیح نا، تیری سواری تو بڑی لاغر تھی، بڑی کمزور تھی، بڑی سست تھی، کیا تم نے سواری تبدیل کر دی ہے؟ حلیمہ سعدیہ جواب دیتی ہے، او داعیو، میں نے سواری تو تبدیل نہیں کی، سواری تو میرے پاس وہی ہے، وہی لاغر، وہی کمزور، وہی دبلی اور پتلی سواری ہے، لیکن جاتے وقت اس سواری کی مہار میرے خاوند کے ہاتھ میں تھی، ابھی آتے وقت اس سواری کی مہار میرے خاوند کے ہاتھ میں نہیں، اس یتیم کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار تبدیل کر دیا ہے۔ بیٹھنے والا تو حارث نظر آتا ہے، لیکن مہار پکڑنے والا یتیم بچہ، جس یتیم کو تم میرے لیے چھوڑ کے آئی تھی۔ اس وقت وہ داعیہ کہتی ہیں، ہم کہنے لگی، او حلیمہ سعدیہ ذرا وہ یتیم تو ہمیں دکھانا۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، یہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، یہ تو وہ ہیں، یہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ جس وقت میں اٹھانے والی تھی، اٹھا کر جس وقت میں اپنی گود میں لے رہی تھی، میرا وجدان کہتا ہے جناب حلیمہ سعدیہ کو یوں محسوس ہوگا، آواز آئی ہوگی، آئی آواز، آئی آواز کہ تو تھام لے سعدیہ، بچے کو آئی آواز تو تھام لے سعدیہ، پھر کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا، آئی آواز تو تھام لے سعدیہ، پھر کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا۔ اماں فرماتی ہیں، جس وقت میں لگتے جگر کو، میرے نور نظر کو حلیمہ سعدیہ لے کر چلی گئی، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، جو اپنے گھر کے قریب ہوتی چلی گئی تو میں اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں محسوس کرتی ہوں، تھے تو حارث کی گود میں، لیکن مجھے ہر طرف سر شراب ہی ہلاکا نظر آتا ہے۔ گھر پہنچ جاتی ہوں، حارث لے کر چلے جاتے ہیں آگے، اندر جا کر میری گود میں ڈالتے ہیں یتیم کو، اور میں نے کہا حارث سے، اپنے خاوند سے جلدی سے جا کر بکریوں کا دودھ دو کر لاؤ نا، ہم آمنہ کے لال کو دودھ تو پلائیں نا، یہ اللہ کے محبوب کا پیغمبر آمنہ کے لالا ہے، اسے دودھ پلا کر خوب سیر تو کر لینا۔ خاوند کہنے لگا، حارث کہنے لگا، حلیمہ سعدیہ تو جانتی ہے بکریاں دودھ دے نہیں سکتی، یہ تو وہ بکریاں ہیں جو اٹھ نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی، جو اٹھ نہ سکے چل نہ سکے تو دودھ کہاں سے دے گی؟ حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی، میں اپنا جوش اور جذبہ دیکھ کر آپ سے کہہ رہی ہوں، برتن لے کر جائیے نا، یہاں تو بڑی بلندیاں مل چکی ہیں، ہمارا مقدر بن چکا ہے، ہمارا مقدر سمجھ چکا ہے۔ حارث اندر سے ایک برتن لے کر گئے، جا کر بکری کے قریب پہنچے، بکری اٹھ کر خود بخود کھڑی ہو گئی، حارث نے دودھ دونا شروع کر دیا۔ حارث بھی حیران ہے، پریشان ہے، یہ وہ بکری
تو بیٹھی ہوئی اٹھ نہیں سکتی تھی، ابھی میرے آنے سے خود بخود اٹھ گئی ہے۔ دودھ دھونا شروع کر دیا، برتن بڑھ گیا، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ آواز علیمہ سعدیہ کو اندر سے اور برتن بھی لے کے آنا، اور یہ دودھ جا کر بچوں کو پلانا شروع کر دے۔ لیکن سب سے پہلے آمنہ کے لال کو پلانا ہے، جس کی آنے سے برکتیں نازل ہوئی ہیں، جس کے آنے سے انہیں یہ رحمتیں نازل کروائی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آج اسی آمنہ کے لال کی اتباع ہم کریں گے، یوں ہی برکتیں ہم پر بھی آئیں گی، یوں ہی رحمتیں اور برکتیں ہم پر برسیں گی۔ لیکن ہم تو خوشی اور غم میں اللہ کے محبوب کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی آتی ہے پھر اللہ معاف فرمائے، ہمارے اپنے رواج میں غم آ جائے پھر اللہ معاف فرمائے، ہمارے اپنے رواج میں اپنے رواج کو پورا کر دیں گے، لیکن آمنہ کی لالی کی سنت کو پورا۔ اللہ کی قسم، اپنی زندگیوں سے ان رواج کو ختم کرو، ان رسول کو ختم کرو، اپنی زندگیوں میں اللہ کے محبوب کی اتباع کو لاؤ، اللہ کے محبوب کی سنت کو اجاگر کرو، پھر دیکھو ہمارا رب ہم پر کیسے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کریں گے تو پھر رحمتیں، پھر یہ جو عذاب آئے روز ہم پہ آتا پھر یہی ہو۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب المرجب آتا تھا، رب کے حضور دعا کیا کرتے، اللہ کے محبوب دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ او ہمارے رب کریم، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور رمضان تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ 2 مہینے کے لیے ہمیں تو بن بلائے بن مانگے رمضان بھی مل جاتا ہے، رجب شعبان کی، لیکن جب رمضان بھی آتا ہے تو ہمیں قدر پھر بھی اللہ معاف فرمائے نہیں ہوتی۔ تو آمنہ کے لال 2 مہینے پہلے اللہ سے سلامتی کی دعا مانگا کرتے تھے، ربا ان دونوں میں ہمارے لیے برکتیں ڈال تاکہ ہم رمضان کی رحمتیں اور برکتیں لوٹ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے احکام، اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔